اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ میں انہیں یہاں لے کر آئی ہوں، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں آج سے 5 مہینے پہلے ارادہ کیا۔ شوہر نے ان کو چھوڑ دیا، انہیں کوئی وے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میرے ذہن میں مولانا وسیم صاحب ہی آئے، تو میں انہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرتہ وضح الارض بمشیتہ وخلق الخلائق بارادتہ واستوى علی العرش کما یلیق بجلالہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام ادیان میں سے دین اسلام اللہ رب العزت کا نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا دین اور شریعت برحق تھا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی نجات دین کو ماننے میں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ اے نبیو، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، بصیرت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پہلے تمام انبیاء کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آخری نبی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اس وقت آپ نبیوں نے بھی ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ حضرت آدم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، سارے نبی برحق تھے، لیکن اپنے اپنے دور میں ان کا وہ دائرہ نبوت بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شریعت بھی چل رہی تھی۔ لیکن جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس وقت ان کا جو دین تھا اور ان کا جو دائرہ نبوت تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہیں گے اور انہی کے دین کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے اندر ایک ماں اور بیٹا جو کہ کرسچین تھے، عیسائی تھے، انہوں نے دین اسلام کے محاسن کو دیکھا، اس دین اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، اور ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہے جامع مسجد مولانا سہیل اشرف شہید کے اندر یہ ماں اور بیٹا آئے، تو سب سے پہلے تو ان سے ان کی صورتحال پوچھتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ دانیال۔ آپ کا نام دانیال ہے، تو آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کیا؟ وسیم۔ اچھا، ان کے والد کا نام وسیم ہے۔ دین اسلام قبول کرنے کے بارے میں کیسے سوچا کہ ہمیں عیسائیت کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آنا چاہیے؟ وہ کون سی ایسی بات تھی جس کی بنیاد پر آپ کلمہ اسلام پڑھنے کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئے؟ ایسی اسکول میں کام کرتی تھی، اس کی وجہ سے بس یہ بھی چھوٹا نماز کی پڑھتا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے بھی ہم دونوں نے قبول کر لیا اسلام میں۔ اچھا، اس بچے کی وجہ سے؟ ہاں جی، کچھ بچے کی وجہ سے، کچھ بس خود بھی اسکول میں کام کرتی تھی، دیکھتی تھی سب کو، تو اس وجہ سے دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مطلب آپ نے جو مسلمانوں کے بچوں کا اور اس سکول کا ماحول تھا اس کو دیکھا اور پھر آپ کو دین اسلام اچھا لگا، جس کی بنیاد پر آپ نے کلمہ پڑھنے کی یہ سعادت حاصل آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نسیم۔ ہاں جی۔ اچھا، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ وسیم۔ تو آپ کا آبائی گاؤں، یا جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ کے میکے یا آپ کے سسرال کہاں پہ ہیں؟ یہاں پر منڈی میں آپ کب آئے؟ میکے میرے منڈی بہاؤالدین میں ہے، سسرال پنڈ دادا خان میں ہے۔ ہاں جی، تو اس مجھے 3-4 سال ہو گئے ادھر آئی ہوئی کو، کام شام میں کرتی ہوں، اسکول کا کرتی ہوں، شافق ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں میں، تو اس سے بس گھر کا خرچہ پورا سب نے مجھے چھوڑ دیا، میاں نے بھی چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا۔ میاں نے آپ کو کیا کہا آپ کے اسلام لانے کے بعد؟ کیا میاں آپ کے ابھی تک عیسائی ہی ہیں، کرسچین ہی ہیں؟ کرسچن ہے ابھی وہ۔ اچھا، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اس مذہب میں آؤں، مجھے کیوں آئی ہے اس مذہب میں۔ صحیح ہے۔ تو اب انہوں نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اب اس نے 5-6 مہینے ہو گئے، کوئی اس سے رابطہ نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں ہے، ختم، سب نے ختم کر دیا۔ ہاں جی، مطلب ہے آپ کے خاوند نے آپ کو ڈیورس دے دیا؟ بس میں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے پھر کوئی رابطہ نہیں رکھا، کوئی ڈیورس نہیں دیا ابھی مجھے۔ ڈیورس نہیں دیا ابھی؟ نہیں، ابھی نہیں دیا۔ مطلب کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور تعلقات ختم کر دیے، آپ کے خاوند نے بھی؟ اور آپ کے والدین زندہ ہیں؟ امی میری فوت ہو گئی، ابو ہیں بیمار ہیں وہ۔ صحیح ہے۔ تو آپ کے بہن بھائی، وہ ان کا کوئی رابطہ شابطہ ہے آپ کے ساتھ، کوئی تعلق؟
اور چھوٹی بہن ہے اس کے ساتھ رابطہ، باقی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو بڑا پرامن ہے اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کا خیال کرتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کسی بھی کتب آسماوی پہ وہ ایمان رکھنے والے ہوں، کسی اور دین پر بھی وہ ایمان رکھتے ہوں۔ تو یہ دین اسلام ایسا وسیع ظرف ہے کہ یہ ہر ایک کا خیال کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہماری جو نجات ہے وہ صرف دین اسلام میں ہے۔ جب تک ہم دین اسلام کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے اس وقت تک ہماری نجات یہ ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کو میں کلمہ پڑھاتا ہوں، تو آپ جیسے جیسے میں پڑھوں گا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگ دین اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جائیں گے اور باقاعدہ طور پر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں گے۔ لا الہ تھوڑا اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد اور حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول۔ اشہد ان لا الہ اشہد لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد واشہد ان ان محمدا محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ایک تو ہے کلمہ پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ دین اسلام جو تقاضے کرتا ہے، جو عقائد دین اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے جن عقائد کا، ان عقائد کے اوپر بھی اسلام کے اندر آنے کے لیے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ ملائکتہ وکتبہ 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 ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم یوم الآخر الآخر والقدر والقدر خیرہ خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ من اللہ تعالی تعالی والبعث والبعث بعد الموت۔ بعد الموت۔ آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا ہوا باسمائہ باسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ کہ آپ ماں اور بیٹا دین اسلام کے اندر باقاعدہ طور پر داخل ہو چکے ہیں، جس کے بعد آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرماتے۔ دنیا کے اندر مشقتیں، مصیبتیں، تکالیف، رشتوں کا چھوٹ جانا، بائیکاٹ کا ہو جانا خاوند کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے اور رشتہ داروں خاندان والوں کی طرف سے، ان کا جو ٹوٹ جانا یا ختم ہو جانا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر، آپ جو دین اسلام کے مطابق اعمال کریں گے ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی کلمہ اسلام قبول کر لیں۔ اسلام پر پکا رہنا یہ آپ کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی تعلیم بھی دی جائے گی، اور بھی آپ کا جو مالی تعاون ہوا یا آپ کی ضروریات کا خیال وہ بھی انشاءاللہ جہاں تک ہم ممکن ہوا ہم لوگ آپ کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس قاری محمد اسلم صاحب رگ رائے والے، جن کا پچھلے دنوں میں بہت بڑا حادثہ ہوا، ان کے 4 بچے اور ان کی اہلیہ محترمہ وہ چھت گرنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ نیچے دب کر شہید ہو گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت حضرت قاری محمد اسلم صاحب ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔